السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب، جس کے تحت ہم تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا علمی ذہانت پر مبنی کوئی لطیفہ بیان کرتے تھے۔ آج ہم بیان کرتے ہیں امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت نقل کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بڑے تیز قدموں کے ساتھ پہاڑ کی طرف چلے جا رہے تھے، تو کسی شخص نے دیکھا تو آواز لگائی کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ اتنی تیز پہاڑ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن تو نہیں لگا ہوا، کوئی نظر بھی نہیں آتا، اور پھر وجہ خوف کیا ہے؟ آپ کس خوف سے اتنی تیزی سے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل میں ایک احمق آدمی سے بچ کے نکل رہا ہوں، ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، اور تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال۔ اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ جو ہے وہ مسیح نہیں ہیں کہ جو اندھوں کو، بہروں کو جو گویا کہ بینا کر دیتے ہیں، آپ ان پہ دم کرتے وہ بینا ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں کہ جو مردوں کے اوپر جو اللہ کا نام پڑھ کے جو دم کرتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ وہ شخصیت نہیں ہیں کہ جو گویا کہ ایک مٹی کی چڑیا بنا کے اس کے اوپر آپ پھونکتے ہیں تو مٹی کی چڑیا اڑنے لگتی ہے؟ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوتیں دے رکھی ہیں، ایسی قدرتیں دے رکھی ہیں، اور آپ یہ کہ ایک احمق شخص سے بھاگ رہے ہیں، آخر کیوں؟ یہ بات کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بے شک میں جو ہے وہ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں، میں جو بہروں کو، بیماروں کو شفایاب کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو جو مجھ سے اللہ شفا دے دیتے ہیں، اور میں اسی طریقے سے مردوں کا مسیح بن جاتا ہوں، ان کو زندہ کر دیتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو وہ میں مٹی کی چڑیا بناتا ہوں، پھونکتا ہوں، وہ اڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے یہ سب مجھے قدرت عطا کی ہیں۔ تو یہ سارے وہ مرض ہیں کہ جن کے اوپر جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم پڑھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفایاب کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ احمق کی حماقت کے دفع کرنے کے لیے میں نے ایک احمق شخص پر لاکھوں مرتبہ اسم اعظم پڑھ کے دم کیا، لیکن اس کو کوئی نفع نہیں ہوا اور اس کے اندر کی حماقت ختم نہیں ہوئی۔ اس پر شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے باقی چیزیں مرض ہیں، وہ مرض جب ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ کے دم کرنے سے، تو حماقت کا مرض جو ہے یہ آپ کے اسم اعظم دم کرنے سے ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے ناظرین بڑی پتے کی بات فرمائی، اور فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اصل میں حماقت جو ہے وہ مرض نہیں ہے۔ اگر مرض ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم سے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مرض اصل میں، حماقت جو ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہے، یہ خدائی قہر ہے جو کسی بھی انسان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ خدائی قہر جو ہے وہ میرے اسم اعظم سے بھی وہ کبھی درست نہ ہوا۔ اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ احمق اور بے وقوف کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ احمق اور بے وقوف کی صحبت سے بچنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ حماقت جو ہے، بے وقوفی اور حماقت، یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مرض نہیں بلکہ یہ خدائی قہر ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنی شب و روز کی زندگی کے اندر اس قسم کی حماقتوں کی وجہ سے انسانوں کو اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر کتنے نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اس لیے ناظرین، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی حماقت سے ہمیں، ہومق سے محفوظ رکھے۔ اب آپ کہیں کہ حماقت کہتے کس کو ہیں؟ اب اس کو کسی لگے بندے لفظ سے تو سمجھانا مشکل ہے، اس کے لیے چھوٹا سا ایک چٹکا بتاتا ہوں۔ مثلا ایک مالک نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھو، کوئی بھی کام اگر کرنا ہو میری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں کرنا، مجھ سے اجازت لے کے کرنا۔ اب یہ ایک بات ہے۔ اب ہوا یہ، اب ظاہر ہے کہ نوکر اجازت سے کام کرنے لگ گیا۔ اب ایک مرتبہ نوکر آیا اور آ کے اپنے مالک سے کہا، مالک وہ اگر اجازت ہو تو آپ کا جو بچہ ہے وہ گٹر کے اندر گر گیا، میں اس کو نکال دوں؟ یہ پوچھا۔ اس کو حماقت کہتے ہیں۔ مالک نے کہا، ارے کمبخت جلدی سے نکال، کہیں وہ کہیں مری نہ گیا ہو۔ اب اس کو حماقت کہتے ہیں کہ اس احمق کو یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب وہ بچہ بھی اگر گٹر میں گرا ہوا ہے، مر رہا ہے، وہ کس حالت میں، ایمرجنسی صورتحال ہے، اب وہ آ کر مالک سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ اجازت ہو تو میں اس کو نکال لوں۔ اس کو حماقت کہتے ہیں۔
یا اسی طریقے سے ایک پیر و مرشد نے کہا اپنے مریدوں کو بیعت کرنے کے بعد، کہتے کوئی بھی کام کرو تو گویا کہ تم جو ہے وہ اپنے شیخ سے اجازت لیا کرو۔ اب وہ ایک مرید آ کر بیٹھ گیا، کہا جی اگر اجازت ہو تو بیوی نے کہا گھر کے لیے پیالیاں لانی ہیں، تو کیا چائے کی پیالیاں گھر میں لا کے دے دوں؟ دوسرے وقت میں آیا کہ جی بیوی نے کہا جی چھلنی چاہیے آٹا چھاننے کے لیے، تو اجازت ہو تو وہ لا دوں؟ تو اب وہ شیخ نے یہ کہا کہ احمق، میرے مطلب یہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ وظائف پڑھیں، اسی روحانی اعمال کے اندر کسی بھی قسم کی مشکل ہو اس میں مجھ سے اجازت مشورہ لو۔ یہ چھوٹی چھوٹی گھر کی زندگی، چلنے پھرنے کی جن انسان کی زندگی اعمال و احوال ہیں، اس کی اجازت مطلوب نہیں ہے۔ اس کو حماقت کہتے ہیں کہ انسان کو کیا کہا گیا اور کیا سمجھ رہا ہے، کیا کہا گیا کیا سمجھ رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج ہمارے اندر اگر ہم غور کریں، اجتماعی طور پر ہماری پوری امت مسلمہ یہ ایک خاص قسم کی حماقت کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ہمارے اوپر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر یہ امت مسلمہ آج پست نظر آتی ہے، ذلیل نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو حماقت ہے، جس حماقت کی وجہ سے آج ہم یونائٹ نہیں ہیں، آپس میں متحد نہیں ہیں، آپس میں ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی نفرت ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا ہم فخر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں، گویا کہ ہم کسی دوسرے کی عزت چاہنا تو بہت بڑی بات ہے، دوسروں کی ذلتیں چاہتے ہیں۔ تبھی آج دیکھتے ہیں، آپ آج اسلامی ملکوں کو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ آپ دنیا کے دوسرے مڈل ایسٹ اٹھا کے دیکھیں، وہاں آگ لگی ہوئی ہے، تو جہاں دیکھو مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ میں تو ان غیروں سے کہتا ہوں، یہ غیر ہم سے کیا گلہ کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے بندے مار دیے۔ کبھی کیلیفورنیا کا واقعہ وہ ہم پر لگاتے ہیں، کبھی فرانس کا واقعہ۔ بھئی اللہ کے بندو، ہمیں کیا گلہ کرتے ہو؟ ہمارے اپنوں کو نہیں چھوڑتے۔ مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے، اس کا خون کا پیاسا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجتماعی طور پر یہ امت حمق کا شکار ہے، یہ حماقت کا شکار ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام اور اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا، اس نے کچھ اور سمجھا، اسلام نے کیا تعلیم دی، اس نے کچھ اور سمجھا۔ لہٰذا اس حماقت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل نظر آتا ہے۔ آج امریکہ کے اندر صبح شام یہ واقعات سن رہے ہیں، یہ اب کیلیفورنیا کا واقعہ ہوا ہے، مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں۔ یہ حماقتیں، یہ اپنی امت کی اپنی حماقتیں ہیں۔ اس حماقتوں کی وجہ سے آج اللہ کا قہر ہم پہ ٹوٹ رہا ہے، اور اجتماعی طور پر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی اللہ کا بندہ ہے، انفرادی طور پر ہم کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر آج امت کے افراد ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ تو اس لیے آج دیکھو پھر اس کی حالت یہی ہونا ہے کہ ہم دنیا کے ہر خطے کے اندر مغربی دنیا میں ذلیل نظر آتے ہیں، ہر ایک تو ہم پر اعتراض کرتا نظر آتا ہے، گویا کہ ہم ایک ڈسٹ بن بن گئے ہیں۔ اس ڈسٹ بن کے اندر ساری دنیا کچرا ڈال رہی ہے، جو کچرا ہم ڈسٹ بن میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود حماقت کا شکار ہیں۔ اس لیے ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی اجتماعی حماقت کو دور کر دے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا قہر ہے، اللہ ہی اپنے قہر کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کو قتل کرنا، اسی طرح بے گناہ شہریوں کو قتل کرنا، بے گناہ شہریوں کے جانیں لے لینا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کون سی فہم کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام جو وضو کے اندر بیجا پانی بہانے کو منع کرتے ہیں، وہ کسی کو خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ جانوروں کو بھی، حلال جانور کو ذبح کرنے کے وقت کہتے ہیں کہ اس کو بھی ذبح کرنے میں آرام پہنچاؤ، تیز کر لو چھری کے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی جس کا ذبح کرنا اجازت ہے وہاں بھی کہتے ہیں اس کی تکلیف کا خیال رکھو، اور چاہے کہ وہ امت کو یہ کہیں کہ بے گناہوں کی جان لے لو۔ یہ پاسبل نہیں۔ یہ احمق لوگ ہیں کہ جو اسلام کے لیے داغ بنے ہوئے ہیں، جو پیغمبر اسلام کی سیرت پر ایک سیاہ داغ بنے ہوئے ہیں، اور اپنے نظام میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ اپنی طبیعت کے جذبات کو فالو کر رہے ہیں، وہ شریعت کے گویا کے قواعد اور ضوابط کو اور اس کے اوامر اور نواہی کو عمل نہیں کر رہے، وہ بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان احمقوں کو عقل دے دے، اور پھر ان مغربی دنیا کو بھی یہ سمجھا دے کہ بھی یہ خاص قسم کے کچھ احمق ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ باقی دوسرے جو بیچارے مسلمان، جو ریئل مسلمان ہیں، جو اسلام پیغمبر اسلام کی صحیح سنتوں اور دین کو لے کے چل رہے ہیں، آپ لوگ ان کو تو پروٹیکشن دیں، آپ ان کے سر پہ تو ہاتھ رکھیں۔ آپ سب کو ایک ہی چھلنی کے اندر سب کو نہ چھانیں، آپ گدھے گھوڑے سب برابر نہ کریں، آپ بھی ڈفرینشیٹ کریں، مغربی دنیا بھی ڈفرینشیٹ کرے کہ بھئی یہ ریئل مسلمان ہیں، یہ وہ احمق مسلمان ہیں کہ جن کی حماقت کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حماقت سے بچائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حماقت مرض نہیں ہے، حماقت اللہ کا قہر ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس خیر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ناظرین، آج کی سنت نوٹ کر لیں۔ آج کی سنت ہے حفظ خدا کی دعا دینا سنت ہے، یعنی حافظک اللہ کہنا سنت ہے کہ کسی کو دعا دے دی اللہ تمہاری حفاظت کرے، حافظک اللہ۔ جیسے ہم ملاقات کرتے ہیں، ملاقات سے جب جدا ہوتے کہتے ہیں اللہ حافظ، اب اللہ حافظ کر دیا تو یہ اللہ حافظ بھی وہی ہے کہ حفظ خدا کی دعا آپ نے دے دی ہے۔ تو حفظ خدا کی دعا دینا یہ سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں حافظک اللہ کے الفاظ آتے ہیں، حافظک اللہ کہیں یا فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، فی امان اللہ، یا جیسے ہمارے ماحول کلچر میں اللہ حافظ کہتے ہیں۔ تو یہ سب حفظ خدا کی دعاؤں کے عنوانات ہیں، یہ کہنا سنت ہے اور یہ کہنا چاہیے۔ صرف بائے ٹائے پر جو ہے اکتفا نہیں کرنا چاہیے، ہاں بائے ٹائے بھی کر لیں لیکن حافظک اللہ یا اللہ حافظ بھی ساتھ کہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ اور ہم عام طور پہ شب و روز کرتے ہیں یا اللہ حافظ کہتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اور ناظرین، اس وقت جو حالات پیدا ہوئے ہیں، خاص طور خود امریکہ کے اندر بھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ایک خاص قسم کی نفرت پیدا ہو گئی ہے، لہذا حفاظت کی ایک دوسرے کو دعائیں دیں، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت اللہ کرے، ایک دوسرے کے جسم جان کی حفاظتوں کی دعائیں کریں۔ تو حفاظت کی دعا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ گھروں سے جب بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں تو یہ حافظک اللہ کی دعا بھی دیں، اور فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ سورہ یوسف کی جو آیت ہے کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین جب حوالے کیا تھا اپنے بھائیوں کے، اس وقت یہ دعا پڑھی تھی۔ اس کی برکت یہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کی جو ہے، یوسف کو بھی باحفاظت واپس پہنچا دیا۔ بنیامین تو آیا ساتھ یوسف بھی آ گیا، لیکن جب پہلے یوسف کو بھائیوں کے حوالے کیا تھا، اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، بھائیوں سے کہا کہ دیکھو تم اس کی حفاظت کرنا، اور انہوں نے کہا انا لہ لحافظین، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ان کی محافظت میں دیا تھا تو گم ہو گیا، وہ گم ہو گیا، اور ایسا گم ہوا کہ ایک غم اور روگ بن گیا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے سپرد کر کے دیا تو اللہ نے حفاظت کی۔ اس لیے آج جو ہے جیسے شکایات سننے میں آتی ہیں، خواتین خاص طور پہ گھر سے نکلتی ہیں، ان پر پھپتیاں اڑائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ مختلف واقعات یہاں پیش آئے، کیلیفورنیا سے بہت سی کالز آئیں، وہاں لوگوں کو مسائل پیش آئے، تو یہ حفاظت کی دعا کریں۔ تو فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ بازار میں چلتے کثرت سے اس کو پڑھتے بھی رہیں، بچوں میں 7 مرتبہ پڑھ کے بچوں میں دم کر کے اسکول بھیجا کریں۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں بتا چکا سنت ہے، لہذا سنت کی نیت کر لیں تو اللہ کی محبوبیت بھی ملے گی اور انشاءاللہ حفاظت بھی رہے گی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، لہٰذا اس اسم اعظم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی باحفظ دوبارہ یعقوب کے پاس پہنچا دیا تھا۔ اس لیے تو گویا کہ حفظ خدا کی دعا دینا سنت ہے، اور سنت سمجھ کے آپ دعا کریں۔ اور جیسے آج کا حالات پیدا ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ کی خاص حفاظت اور اس کی طرف سے عافیت کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہے سب سے کہتے ہیں کہ سب جو اپنی عقل اور فہم سے کام لیں، ہر چیز کو پوری فہم و عقل سے۔ ہماری حماقت کا تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں بھی جو ہے گویا کہ جو ہے درخواست رکھنے کی ہمارے میں اہلیت نہیں رہی، چاہے کہ ہم دنیا کے درباروں کے اندر کوئی بات رکھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حماقت کو بھی دور کرے، اور ہم پوری امت مسلمہ کو اور اسی طرح پوری انسانیت کو، بے گناہ انسانوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ خاص اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت ہے کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی مختلف امیون سسٹم، ہیئر گرو، اور اسی طریقے سے ان کا انرجائزر بڑا لاجواب ہے۔ انرجائزر انسان جو بہت زیادہ جاب کرنے والے، محنت کے کش کام کرنے والے، اور تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اعصاب دکھنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی زبردست ٹانک ہے یہ انرجائزر۔ جن لوگوں نے استعمال کیا بڑی قوت ملی ہے، تو گویا کہ ظاہر باطن کی قوت کے لیے یہ بہت اچھا ہے، ہر طرح کی الرجی کے لیے بھی خاص طور پہ یہ نافع ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ کام کاج کرنے والے اور اسی طریقے سے محنت مزدوری کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ عورتوں کے لیے گھر کا کام کاج صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی ہیں، ان کے لیے وہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، کھا کے دیکھیں، ماشاءاللہ قوت ہوگی، پورے دن کے اندر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو پورا جو ہے یہ انرجائزر کے اندر بہت ہی زیادہ نفع ہے۔ ظاہر ہے کہ شہد کی قدرت ذات سے بنا ہے، اور شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے، تو ضرور استعمال کریں۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔